السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں خطائے محبت ناول، جو کہ تحریر ہے تیشا گوہر کی، قسط نمبر 26۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اور معیاری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اب آتے ہیں ناول کے قسط نمبر 26 کی جانب۔ یاور علی سکندر نے آفس فون کر کے اپنی کمپنی کے CEO، چیف آپریشن آفیسر اور CFO، چیف فائنینشیل آفیسر کو اس کی غیر موجودگی میں سب کچھ سنبھالنے کو کہا تھا، اور ایک ایمرجنسی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ارینج کرنے کا کہا تھا۔ اس کے بعد خود وہ گھر آ گیا تھا۔ وہ مزگان کو ان حالات میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سکندر گروپ آف کمپنیز کا مرجر ختم کر کے اس نے بہت بڑی مصیبت کھڑی کر لی ہے۔ شہباز اور رومانہ اگلے دن پاکستان آ رہے تھے۔ اسے بہت اچھے سے اندازہ تھا کہ اس فیصلے پر شہباز علی سکندر کا رد عمل کیا ہوگا، لیکن اس وقت وہ مزگان کے دل سے اپنی بے اعتباری ختم کرنا چاہتا تھا۔ جانے کیا سوچ کر اس نے ایمان کو بھی ہاسٹل سے بلوا لیا تھا۔ شاید وہ اس کا ساتھ دیتی۔ کبھی کبھار ایک انسان کی مورل سپورٹ بھی غنیمت ہوتی ہے۔ مزگان کمرے میں تھی اور اس سے بات کرنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ وہ اپنے اسٹڈی روم میں تھا۔ ایمان گھر پہنچی تو سب سے پہلے یاور سے ملی۔ کیا ہوا یاور بھائی، آپ نے اتنی ایمرجنسی میں بلوا لیا؟ اس کے چہرے پر فکر نمایاں تھی۔ تمہاری بہن کو کسی نے میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہہ دی ہیں، اور اب وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو لے کر وہ اب مجھ پر اعتبار نہیں کر رہی۔ یاور نے اپنی پریشانی اس سے بیان کی۔ ایسا کیا ہو گیا؟ یاور کی بات سن کر وہ الجھن کا شکار ہو گئی۔ میری پھپھو اور ان کی بیٹی، میری ایکس فیانسی میرال نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں میرال سے شادی کر چکا ہوں، اور تمہاری بہن اس بات پہ یقین کر کے بیٹھ گئی ہے۔ اب اس نے ضد لگا لی ہے کہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ کچھ سمجھاؤ اسے۔ ایمان کو یہ بات سن کر حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا تھا۔ اتنی مشکل سے تو وہ پریشانیوں سے نکلی تھی، اور اب پھر سے سب کچھ خراب ہو رہا تھا۔ کہاں ہے آپی؟ اس نے یاور سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، مجھ سے بات تک نہیں کر رہی۔ ایمان مڑی اور دروازے تک پہنچی تو یاور کو کچھ یاد آیا۔ ایمان؟ وہ دروازے پہ ہی رک گئی اور رخ اس کی جانب کیا۔ جی؟ کچھ کھا لو پہلے، اور اپنی بہن کو بھی کھلا دو۔ جب بھی ناراض ہوتی ہے کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، یاور نے فکر مندی سے کہا۔ ایمان کو اس کا اپنی بہن کے لیے فکر مند ہونا اچھا لگا تھا۔ وہ مسکان کی جگہ نہیں تھی، اس لیے دماغ کو حاضر رکھ کر سوچ رہی تھی۔ اس نے یاور کی بات پہ سر ہلایا اور اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد وہ سیدھا مزگان کے پاس گئی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بجایا، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے دوبارہ دروازے پر دستک دی اور آواز بھی دی۔ آپی، میں ہوں ایمان، دروازہ کھولیں۔ اس کی آواز سن کر مزگان نے فوراً دروازہ کھولا تھا، اور ایمان کو سامنے دیکھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پھر سے جاری ہو گئے تھے۔ آپی، کیا ہو گیا ہے؟ سنبھالیں خود کو۔ ایمان اس کی شکل اور حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ سوجی سوجی سرخ آنکھیں، چڑمڑ کرتے ہوئے کپڑے، بکھرے سے بال اور ستا ہوا چہرہ، وہ کئی دنوں کی مریض لگ رہی تھی۔ مزگان اس سے الگ ہوئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچا۔ اچھا ہوا تم آ گئی ہو، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ میں اب ایک سیکنڈ بھی اس گھر میں نہیں رکوں گی۔ مزگان اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ ایمان کو یہ سب دیکھ کر تکلیف ہونے لگی تھی۔ اس کی بہن نے پہلے ہی کم پریشانیاں نہیں دیکھی تھیں، جو اب وہ پھر سے دربدر ہونے جا رہی تھی۔ آپی، ہوا کیا ہے؟ آپ کیوں جانا چاہتی ہیں؟ ایمان کے سوال پر مزگان نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ تم کچھ نہیں جانتی، بس جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ ہم اب یہاں نہیں رہیں گے۔ مجھے اس شخص سے اب کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا۔ یاور کمرے کے دروازے میں کھڑا تھا۔ وہ ابھی ہی آیا تھا اور مزگان کا آخری جملہ سن چکا تھا۔ بہت غلط کر رہی ہو، اس طرح سے کوئی جاتا ہے چھوڑ کر؟ اس کی آواز میں بے یقینی اور مایوسی تھی۔ وہ اسے جانے نہیں دے گا۔ ایک بات تو طے تھی، لیکن اس کی بات سن کر اسے تکلیف ضرور پہنچی تھی۔ آپ کو یہ سب کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے ثبوت نہ دیکھتی تو کبھی یقین نہ کرتی۔ ایمان چپ چاپ کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یاور اس وقت بہت مجبور اور بے بس لگ رہا تھا، اور مزگان ایک بپھری ہوئی شیرنی۔ کون سے ثبوت دیکھ لیے تم نے؟ وہ زچ ہو رہا تھا۔ آپ کی اور میرال کی شادی کی تصویریں، اور صرف ایک تصویر نہیں تھی، اور بھی بہت ساری تصویریں دیکھی ہیں میں نے، جس میں آپ اپنی میرال پہ اپنی محبت نچھاور کر رہے تھے۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔
یاور نے بے اختیار آنکھیں میچ کر کھولی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ثبوت سچا ہو۔ وہ میری فیانسی رہ چکی ہے اور میری کزن بھی ہے۔ تم سے شادی سے پہلے بہت ساری تصویریں ہیں ہماری ایک ساتھ۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں اس سے شادی کر چکا ہوں۔ وہ کسی بھی ایونٹ کی تصویریں ہو سکتی ہیں۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک لمحے کو مسکان کے دل میں آیا کہ یاور سچ کہہ رہا ہے، لیکن پھر گھر کے کاغذات اس کے ذہن میں ابھرے۔ مجھے آپ کی کسی بات پہ یقین نہیں ہے اور اب میں مزید آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ دروازے میں کھڑا تھا اور مسکان کو بہت سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی سے گزرے تھے اور پھر یاور نے آہستہ سے کہا، یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جانے کیا سوچ کر اس نے پوچھا تھا۔ مسکان کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اپنے منہ سے 1000 بار کہنے سے بھی اس کا دل نہیں کانپا تھا، لیکن یاور کے منہ سے یہی سوال سن کر اس کے قدم ڈگمگائے تھے۔ ایک لمحے کو اس کی زبان بے جان ہو گئی تھی، مگر پھر بھی ہمت کر کے اس نے کہہ دیا، ہاں۔ یہ لفظ کہتے ہوئے اس کی آواز بھی لڑکھڑائی تھی۔ یاور نے اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ محسوس کی تھی۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کی اور 2 سیکنڈ بعد کھول دی۔ کل موم اور ڈیڈ آ رہے ہیں اور وہ خاص تم سے ملنے آ رہے ہیں۔ صرف 3 یا 4 دن وہ یہاں رکیں گے۔ ان کے جانے تک انتظار کر لو، پھر تم جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ ایمان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کبھی مسکان کو دیکھتی اور کبھی یاور کو۔ دونوں اس وقت اپنی اپنی جگہ مجبور ہو کر کھڑے تھے۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوال آ رہے تھے۔ کیا اس کی بہن کا گھر ٹوٹنے والا تھا؟ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد آپ مجھے یہاں رہنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ مسکان نے جی کڑا کر فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس وقت وہ ایمان کا بھی سوچ رہی تھی، یا شاید اس کا اپنا دل اس سے رک جانے کی ضد کرنے لگا تھا۔ وہ 1000 بار اسے چھوڑ دیتی تو وہ اس کے پیچھے ضرور آتا، لیکن اگر اسی نے چھوڑ دیا تو واپسی کی امید نہیں رہنی تھی۔ یاور آہستہ سے وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد مسکان بہت ضبط کے باوجود ایمان کے گلے لگ کر روتی تھی۔ آپی، آپ کیوں جا رہی ہیں؟ یاور بھائی آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ بھی تو ان سے محبت کرتی ہیں، پھر کیوں سزا دے رہی ہیں خود کو بھی اور ان کو بھی؟ ایمان اسے سمجھا رہی تھی۔ تم نہیں سمجھو گی ایمان، اگر انہیں مجھ سے محبت ہوتی تو مجھے یوں جانے کا نہیں کہتے۔ وہ روتے روتے بولی۔ انہوں نے آپ کو جانے کا نہیں کہا، آپ خود جانا چاہتی ہیں۔ ایمان نے اس کی تصحیح کی۔ ہاں، کیونکہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، صرف دکھاوا ہے یہ سب۔ میرال ہے ان کی بیوی، مجھ سے وہ وقت گزاری کر رہے ہیں۔ اگر مجھ سے محبت ہوتی تو میرال سے شادی نہیں کرتے۔ آپ ہی انہیں چھوڑ کر گئی تھیں۔ اگر آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کسی اور سے شادی کر لی تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ آپ کو انہیں چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایمان نے اپنی عقل کے حساب سے بات کی تھی۔ مسکان ایک دم سلگ کر اس سے الگ ہوئی تھی۔ میں ان سے محبت کرتی تھی ایمان، بہت زیادہ۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں یہاں رکی تو وہ مجھ سے ہر تعلق توڑ لیں گے۔ میں ان سے غصہ تھی اور ان کے دھوکے پر شاید ان سے نفرت بھی کرنے لگی تھی، لیکن پھر بھی میں انہیں اپنے دل سے نہیں نکال سکی تھی۔ چاہے کاغذ میں ہی صحیح، ان کا تعلق تو تھا نا مجھ سے، لیکن اس طرح آنکھوں سے ان کی بے وفائی کے ثبوت دے کر مجھ سے سہا نہیں جا رہا۔ تمہیں کسی سے محبت نہیں ہے نا، اس لیے تم انہیں نہیں سمجھ سکتی کہ دل کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ میں اب بھی انہیں چھوڑنے کا فیصلہ نہ کرتی اگر وہ مجھ سے سچ کہہ دیتے، لیکن انہوں نے ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولا اور اب بھی یہی کر رہے ہیں۔ میں ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو میری زندگی تباہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہو۔ محبت کرنا میرے بس میں نہیں ہے، لیکن اپنی عزت کی لاج رکھنا میرے بس میں ہے۔ بھاڑ میں جائے ایسی محبت جس میں عزت نہ ملے۔ وہ ایمان کے گلے لگ کر پھر سے زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ ایمان اپنی بہن کا دل نہیں دیکھ سکی تھی اور اب اس کی زبان سے سن کر اس کا دل بھی رونے لگا تھا۔ وہ اپنی جگہ درست تھی، لیکن ایمان کا دل اس سے کہہ رہا تھا کہ یاور نے اس کی بہن کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا، اس بار تو نہیں۔ یاور کے کہنے کے مطابق ایمان نے مسکان کو تھوڑا سا کھانا کھلا دیا تھا اور خود بھی کھا لیا تھا۔ مسکان ناراض تھی، مگر ایمان تو نہیں تھی نا۔ وہ وہیں اس کے ساتھ کمرے میں رک گئی تھی۔ یاور کے موم ڈیڈ کی وجہ سے اس نے چند دن رکنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ بات تو طے تھی کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی، یاور سے دور، ہمیشہ کے لیے، دوبارہ کبھی نہ ملنے کے لیے۔ یاور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ایمرجنسی میٹنگ میں تھا۔ وہ سب بھی شاک تھے کہ اچانک سے مرجر ختم کیوں ہو رہا تھا۔ یاور نے وجہ نہیں بتائی تھی، بس اتنا کہا تھا کہ کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر وہ اب آفندی فیملی کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہتا، اس لیے جو ان کی طرف ہونا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ فی الحال کسی نے بھی حتمی فیصلہ نہیں دیا تھا اور سوچنے کا وقت مانگا تھا،
لیکن یہ بات بہت واضح تھی کہ اکثریت یاور کے ساتھ ہوگی، کیونکہ کمپنی میں سب سے زیادہ شیئرز اسی کے تھے، اور مرجر ختم کرنے سے اسے اتنا فرق نہیں پڑتا تھا جتنا آفندی فیملی کو پڑتا، کیونکہ ہیڈ آفس اور ان کی کمپنی کے بڑے پروجیکٹس یاور ہینڈل کر رہا تھا۔ عام لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرجر ختم ہونے سے آفندی فیملی کاروباری طور پر ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ گنوا دے گی۔ یاور کو اس وقت اتنا غصہ تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دینا چاہتا تھا۔ جو کچھ میرال اور اس کی پھپھو وشما نے کیا تھا، اس کے مقابلے میں بقول یاور کے یہ ایک چھوٹی سی وارننگ تھی۔ شہباز علی سکندر تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی اور انہوں نے اسے فون کر دیا تھا۔ یاور، کیا میں نے جو سنا ہے وہ سچ ہے؟ وہ غصے میں تھے، مگر آواز کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا سنا ہے۔ یاور کا پرسکون لہجہ اچھا شگون نہیں تھا۔ شہباز علی سکندر اپنے بیٹے کو اچھے سے جانتے تھے۔ تم نے وشما سے کمپنی کا مرجر ڈیزالو کرنے کی بات کی ہے؟ بالکل صحیح سنا ہے آپ نے۔ شہباز علی سکندر کو اس کی آواز اور لہجہ سن کر لگا تھا کہ وہ بہت خوش تھا اپنے اس فیصلے پہ۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ دھاڑے تھے۔ یاور نے کوئی اثر نہیں لیا۔ میرا نہیں ہوا، لیکن جن کا ہوا ہے وہ درست ضرور ہو جائے گا۔ میں کل آ رہا ہوں اور میرے آنے تک تم کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرو گے۔ انہوں نے اسے وارننگ دی تھی۔ بے فکر رہیں ڈیڈ، میں بھی آپ کا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ فون بند ہوا تو اس نے بے اختیار اپنا ماتھا سہلایا تھا۔ وہ اس وقت اوپر سے جتنے سکون میں تھا، اس کے اندر اس سے کہیں زیادہ آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ گھر پہ نہیں تھا، لیکن اس کا سارا دھیان مزگان کی طرف لگا ہوا تھا۔ اس نے کچھ وقت لگایا تھا سوچنے میں۔ وہ نہ صرف یہ مرجر ختم کرنا چاہتا تھا بلکہ مزگان کے سامنے سچائی بھی لانا چاہتا تھا۔ میرال کا کھیل اب وہ بے نقاب کرنے والا تھا۔ وہ یاور علی سکندر تھا، اسے دھوکہ دینا آسان نہیں تھا۔ اس نے چند دن کا وقت مانگا تھا ہی اس لیے تھا کہ اس دوران کچھ نہ کچھ کر کے وہ مزگان کو اپنی سچائی کا یقین ضرور دلا دے گا اور اسے خود سے دور جانے سے روک سکے گا۔ کچھ دیر گہری سوچ و بچار کے بعد وہ سوچ چکا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ مرجر ڈیزالو کرنا آسان کام نہیں تھا، اسے بہت سے لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے تھے اور اس دوران اسے کچھ کروڑوں کا نقصان بھی بھگتنا پڑ سکتا تھا، لیکن وہ ہر چیز کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔ وہ گھر آیا تھا اور اپنے کمرے میں گیا تھا۔ ایمان اور مزگان ایک ساتھ ہی تھیں اور اس وقت یاور کا کمرہ خالی تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جب تک مزگان کو سچائی کا پتہ نہیں چل جاتا، وہ اسی طرح سے اس سے دور رہنے کی کوشش کرے گی۔ اس نے نہا کر کپڑے بدلے اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ آج کا دن ہی کافی تھکا دینے والا تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ مرجر ڈیزالو ہونے کی وجہ سے وہ اگلے کئی ہفتوں تک کافی مصروف رہنے والا تھا۔ اب اسے کل کا انتظار تھا۔ رومانہ اور شہباز علی سکندر پاکستان میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کر چکے تھے۔ یاور انہیں خود ریسیو کرنے گیا تھا۔ رومانہ اس سے ٹھیک سے ملی تھی اور بات بھی ٹھیک سے کر رہی تھی، جبکہ شہباز علی سکندر کا موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ انہوں نے اسے گلے لگانے کے بجائے صرف ہاتھ ہی ملانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ انہیں گاڑی میں لے آیا اور اس وقت وہ گاڑی بھی خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ رومانہ اس سے نارمل انداز میں باتیں کر رہی تھی، جس کا وہ نارمل ہی انداز میں جواب دے رہا تھا۔ رومانہ کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ اس کی ساری کارروائی سے ناواقف تھی۔ شہباز علی سکندر البتہ خاموش ہی رہے۔ شاید وہ رومانہ کے سامنے اس قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کی گاڑی دیکھ کر گارڈ نے فوراً گیٹ کھول دیا تھا۔ اس کی گاڑی ڈرائیو وے پہ آ کر رکی اور تو ملازم فوراً سے سامان اندر لے جانے کے لیے آیا۔ یاور گاڑی سے نکل چکا تھا اور ساتھ میں رومانہ اور شہباز علی سکندر بھی۔ وہ تینوں آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ رومانہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھیں، شاید انہیں امید تھی کہ ان کی بہو ان کے استقبال کے لیے موجود ہوگی، مگر لاؤنج خالی تھا۔ انہوں نے یاور سے ہی پوچھ لیا، بیٹا ہماری بہو کہاں ہے؟ یاور کے چہرے پر اداسی سے مسکراہٹ آئی تھی۔ ادھر ہی ہے۔ انہیں لگا کہ وہ شاید ان کے گزشتہ رویے کی وجہ سے ان سے ملنے سے اجتناب برت رہی ہے، اس لیے سامنے نہیں آئی۔ اس لیے وہ مزید کچھ پوچھتے ہوئے رک گئی تھی۔ اسی اثنا میں گیسٹ روم کا دروازہ کھلا اور ایمان باہر آئی۔ وہ مہمانوں کی آواز سن چکی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ ایمان نے رومانہ سے ہاتھ ملایا اور کافی خوش اخلاقی سے ملی تھی۔ رومانہ کو اسے دیکھ کر کچھ اچنبھا ہوا تھا۔ انہیں اپنی بہو پہلے سے کچھ بدلی اور کم عمر لگی تھی۔ یاور، یہ مزگان؟ ان کے چہرے پہ کنفیوژن واضح تھی۔ نہیں موم، یہ ایمان ہے، مزگان کی چھوٹی بہن۔ یاور نے اپنی ماں کے ذہن میں ابھرتی الجھن کے پیش نظر وضاحت کی تھی۔ اوہ اچھا، ماشاء اللہ، تم بھی اپنی بہن کی طرح بہت پیاری ہو۔ مزگان کہاں ہے؟ انہیں ایمان اچھی لگی تھی، اس لیے اس کی تعریف بھی کر دی تھی، لیکن مزگان کا پوچھے بغیر نہیں رہ سکیں۔
آپی سو رہی ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، کچھ گھنٹوں میں اٹھ جائیں گی، ایمان نے مسکرا کر کہا۔ آپ لوگ ریسٹ کر لیں، پھر کھانا کھا لیں گے۔ یاور نے انہیں آگے کا پلان بتایا اور خود ایمان کو اشارہ کر کے اسٹڈی میں لے گیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ رومانہ اور شہباز علی اوپر والے پورشن میں چلے گئے تھے جہاں ان کے لیے مزگان نے کمرے سیٹ کروائے تھے۔ اسٹڈی روم میں پہنچ کر یاور نے دروازہ بند کیا اور ایمان کی طرف رخ کیا۔ مزگان کا موڈ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا، وہ بہت سنجیدہ تھا۔ ایمان کو بے اختیار دونوں پہ ترس آنے لگا تھا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی اذیت کا باعث بن رہے تھے۔ یاور بھائی، معاملہ میری سوچ سے زیادہ گڑبڑ ہے۔ میں نے بہت سمجھایا ہے آپی کو، وہ آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس نے فوراً سے بتایا، پھر ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ آپی کو چھوڑ دیں گے کیا؟ یاور نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے لیے پریشان تھی یا اپنی بہن کے لیے؟ وہ سمجھ نہیں سکا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ نہیں، وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں اور آپ بھی محبت کرتے ہیں ان سے، ہے نا؟ ایمان اس سے مشکوک انداز میں پوچھ رہی تھی۔ یاور کو اس کے انداز پہ بے چینی ہوئی تھی۔ یہی ایک تو تھی جو اس کی طرف کی تھی۔ اگر اس نے بھی شک کرنا شروع کر دیا تو معاملہ ہاتھ سے نکل سکتا تھا۔ تمہیں شک ہو رہا ہے مجھ پہ؟ ایمان کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے، اس لیے بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی اور جھجک دیکھ کر یاور نے کہا، کل سب کلیئر ہو جائے گا۔ یاور کی گولمل جواب پر وہ تھوڑا سا الجھی تھی، مگر دل ہی دل میں اچھے کے لیے دعا اور امید کر رہی تھی۔ اس جواب کے بعد مزید کچھ سوال جواب کیے بنا وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مسکان اس وقت سو رہی تھی۔ اس نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ ویسے بھی کل سے وہ وقفے وقفے سے رونا شروع کر دیتی تھی۔ اچھا تھا کہ کچھ دیر نیند لے لیتی تاکہ فریش ہو کر اٹھتی۔ رات کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ میز پہ کھانا لگ چکا تھا۔ سب لوگ موجود تھے سوائے مزگان کے۔ رومانہ کو پھر سے وہی خیال آیا تھا اور انہیں لگ رہا تھا کہ شاید وہ جان بوجھ کر ان کے سامنے نہیں آ رہی تھی، لیکن کھانا شروع ہونے سے پہلے بالآخر وہ باہر آ ہی گئی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ اس نے رومانہ اور شہباز دونوں کو ہلکی سی آواز میں سلام کیا اور ایمان سے اگلی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سب نے نوٹ کیا تھا کہ وہ یاور کو نظر انداز کر رہی تھی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا تھا اور کھانے کے بعد مزگان معذرت کر کے اٹھ کر جانے لگی تو یاور بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ جب تک مام ڈیڈ یہاں ہیں تم ہمارے روم میں رہو۔ اس کا انداز تحکمانہ نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ مسکان نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہ یاور اور اس کے مشترکہ بیڈ روم میں چلی گئی تھی۔ چند دن بعد بھی تو اس نے ویسے بھی ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہی چلے جانا تھا، تو کچھ دن برداشت کرنے میں کیا حرج تھا؟ مسکان نے یہی سوچا تھا۔ یاور کو تسلی ہوئی کہ کم از کم اس نے اس کی ایک بات تو مان لی تھی۔ کھانے کے بعد رومانہ نے یاور سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ چاہتی تھی کہ مزگان کا دل اپنی جانب سے صاف کر لیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ مزگان پرانی باتوں کو لے کر ان سے ناراض تھی۔ انہیں خود بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس وقت انہوں نے صرف میرال کی وجہ سے مزگان سے اس قسم کی باتیں کی تھیں۔ اب انہیں بہت اچھی طرح سے احساس ہو چکا تھا کہ ان کا بیٹا مزگان کے ساتھ بہت خوش ہے اور وہ اسے اپنی بہو بھی مان چکی تھی۔ وہ ٹیرس پہ کھڑی اپنی سوچوں میں گم تھی جب کسی کے قدموں کی آہٹ پہ انہوں نے گردن گھما کر دیکھا تھا۔ یاور ان کے قریب آ کر ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ بات کرنا چاہتی تھی مجھ سے؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ رومانہ نے اپنا رخ اس کی جانب موڑ لیا۔ دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں تمہاری بیوی ہم سے بدگمان ہوگی۔ 2 سال پہلے ہم نے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا، اسی لیے اس نے ہم سے زیادہ بات نہیں کی، لیکن میں چاہتی ہوں تم اس سے بات کرو، اسے بتاؤ کہ اب ہمارے دل میں اس کے خلاف ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ ہم اسے قبول کر چکے ہیں کیونکہ تمہارے چہرے پر اس کی وجہ سے مسکراہٹ دیکھی ہے میں نے، جو پہلے بہت کم دیکھنے کو ملتی تھی۔ آپ نے کہاں دیکھ لیا مجھے مسکراتے ہوئے؟ یاور نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالتے ہوئے ذرا سی حیرت سے پوچھا تھا۔ دور رہتے ہیں تم سے، لیکن بے خبر نہیں، میرے اپنے سورسز ہیں، رومانہ نے اس کی حیرت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ یعنی آپ نے میرے پیچھے جاسوس لگائے ہوئے ہیں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنی ماں کو غرور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ جانتی ہیں مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، کچھ ناراض ہوئے بول رہا تھا۔ جاسوس تو مت کہو، دوست ہیں تمہارے، اب تم نہیں بتاؤ گے تو ادھر ادھر سے ہی تو پوچھنا پڑے گا، انہوں نے وضاحت کی۔ آخر وہ ان کا بیٹا تھا، اتنا تو حق بنتا تھا کہ بیٹے کی خبر رکھتی۔ اچھا تم مزگان سے بات کرو، اس کا ناراض رہنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے پھر سے اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ آپ سے نہیں، مجھ سے ناراض ہے۔ اس نے اپنا رخ باہر کی جانب موڑا اور دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب سے نکال کر ٹیرس کی ریلنگ پر رکھے۔
کیوں؟ اس کے جواب پر رومانہ کو کافی حیرت ہوئی تھی۔ ابھی انہیں ملے دن ہی کتنے ہوئے تھے جب وہ ان کے بیٹے سے ناراض بھی ہو گئی تھی۔ میرال اور بشما پھپھو نے اس سے میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی ہیں، اور تب سے اس نے پھر سے مجھے چھوڑ کر جانے کی ضد لگا لی ہے۔ میں نے اسے صرف آپ کے بہانے سے کچھ دنوں کے لیے روکا ہے۔ وہ آسمان کی جانب منہ کر کے جانے کون سا تارا ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میرال اور بشما نے کیا کہا ہے اس سے؟ ان کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ انہیں 2 سال پہلے کا وہ دن یاد آیا تھا جب شہباز علی سکندر نے مزگان کو اغوا کرنے کے آرڈرز دیے تھے، اور وہ بشما اور شہباز کی آپس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس وقت انہیں بھی یہی لگ رہا تھا کہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے وہ میرال کی خوشی کی خاطر ٹھیک ہی کر رہی ہیں، لیکن آج انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ ان کے بیٹے کی خوشیاں خراب کر رہی ہیں۔ یاور کے ایکسیڈنٹ کے بعد اسے دوسری زندگی ملی تھی۔ وہ اب دوبارہ اپنا بیٹا نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اگر بشما میرال کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی تو رومانہ بھی اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ انہوں نے مزگان سے کہا ہے کہ میں میرال سے شادی کر چکا ہوں اور کچھ تصویریں وغیرہ بھی دکھائی ہیں۔ وہ ان تصویروں کی وجہ سے ان کی باتوں پہ یقین کر رہی ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یاور نے ایک گہرا سانس لے کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ تو اسے بتاؤ کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کی خوشی دوبارہ سے اس سے دور چلی جائے۔ یاور نے اپنا چہرہ رومانہ کی جانب موڑا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی؟ 2 دن سے میں اس سے اسی بات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس نے ثبوت اتنے پکے دیکھے ہیں کہ اسے میری بات سے زیادہ اپنی آنکھوں پہ اعتبار ہے۔ یاور کی آواز اور آنکھوں میں اداسی تھی۔ تو بیٹا پھر تم اب کیا کرو گے؟ اسے یوں ہی خود سے بدگمان رہنے دو گے؟ وہ اندر سے اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ بالکل نہیں، اس نے بہت ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ میں ثابت کروں گا کہ میں اس سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ پھر رک کر سانس لیا اور رومانہ سے کہا، آپ بھی ریسٹ کر لیں، رات بہت ہو گئی ہے، صبح مجھ سے بہت سے کام نپٹانے ہیں۔ وہ انہیں کمرے میں بھیج کر آرام کرنے کا کہہ کر خود اپنے کمرے میں آ گیا۔ مزگان اس کے بیڈ پر ایک طرف کو کروٹ لے کر سو رہی تھی۔ یاور نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے دل میں کہا تھا، کل میں ثابت کر دوں گا کہ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ I promise you and I love you so much مسکان۔ وہ ایک اداس اور پیار بھری نظر اس پہ ڈال کر اپنے اسٹڈی روم میں آ گیا تھا۔ اسے کل کی تیاری کرنی تھی۔ کل کا دن بہت اہم تھا۔ بہت سے چہرے بے نقاب ہونے والے تھے۔ کسی کا دل ٹوٹنا تھا، کسی کا اعتبار اور کسی کا غرور۔ اس نے میرال کی تمام سازشوں کے ثبوت ڈھونڈ نکالے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی لانگ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نئے قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔